جی السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں اختر نعیم اور میرے ساتھ معاون ہیں شعیب اور ہماری مشترکہ کاوش ہے۔ اس وقت ہم نوکوٹ ضلع مانسہرہ میں موجود ہیں اور میری پشت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوکوٹ کا یہ قصبہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں ہم کیوں آئے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے آنے کا پروگرام یوں بنا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا قلعہ ہے، قلعہ نما جگہ، آپ کیسے قلعہ تو نہیں کہہ سکتے آپ اسے، قلعہ نما جگہ ہے کہ جہاں پر کہ سید امیر حمدان کے نام سے جو مشہور تھے، اور وہ یہاں پر پہلے یہاں پر جائے وفات ہے، رہے بھی یہاں پر جائے وفات ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ان کی جائے وفات یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ کشمیر میں فوت ہوئے، یہاں پر انہیں لایا گیا، ان کو یہاں سے خاکی جو ہے جو لے کر گئے کولاب تاجکستان میں جو لے کر گئے وہاں پر۔ اب یہ ہے کہ مختلف روایتیں ہیں، اس پر ہمارے آئندہ پروگرام جو ہمارے پاس معلومات آتی رہیں گی تو ہم دیتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہم اس بات کریں گے کہ یہاں پر آپ کو چند لمحے بعد ہم نیچے جائیں گے اور نیچے جانے کے بعد ہم آپ کو وہ تمام مناظر دکھائیں گے کہ کس طرح کیا ہے وہ قلعہ نما جگہ کون سی ہے، اور وہ جو قبر یہاں بن چکی ہے، خالی قبر ہے، کوئی وہاں پر مدفون کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر۔ یہاں پر ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی جہاں پر مختلف ممالک کے سفیر بھی آئے تھے، اور اس سے آزاد کشمیر کے جو صدر تھے مرحوم سردار عبدالقیوم خان صاحب، وہ بھی یہاں پر آئے۔ بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو ابھی ہم اس قلعے کی طرف جا رہے ہیں جہاں روایات کے مطابق شاہ ہمدان کی جائے وفات جناب، اس وقت ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں جہاں پر کہ ایک قبر موجود ہے۔ یہ شاہ ہمدان کی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ قبر موجود ہے۔ یہ قبر خالی ہے، یہ تدفین یہاں پر کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جن کی وضاحت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مہمان ہیں اس وقت، ہمارے ہم میزبان ان کے ہیں اور ہمارے میزبان ہیں۔ تو یہ شاہ فیصل حمدانی صاحب ہیں، یہاں کے مقامی نوکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے شاہ ہمدان کی جائے وفات کے حوالے سے یہ کیا ہمیں بتانا چاہیں گے جناب شاہ ہمدان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ سید امیر کبیر علی شاہ ہمدانی کی یہ جائے وفات ہے۔ یہاں 786 سن ہجری میں انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس وقت یہاں ایک بادشاہ تھا جن کی جو کہ ان کا مرید بھی تھا، تو یہ ان کے یہاں یہ اکثر آیا کرتے تھے، تو بس اللہ پاک نے ان کا وقت یہاں مقرر کر دیا۔ تو انہوں نے زندگی میں ہی تاجکستان کے ضلع کولاب میں جگہ جو ہے اپنے لیے مختص کر لی تھی کہ یہاں وہ پہلی خریدی ہوئی تھی، تو بتایا تھا کہ مجھے جب بھی میرا دنیا سے پردہ ہو تو مجھے یہاں دفن کریں۔ تو یہاں جب ہم نے بزرگوں سے بھی جو سنا اور جو تاریخی کتابوں میں بھی، تو یہ بھی چونکہ بہت یہ معتقد لوگ تھے، ان کے مرید تھے، انہوں نے بولا جی ہم تو یہیں دفن کریں گے۔ تو انہوں نے بولا جی یہ تو ان کی وصیت ہے۔ تو اس وقت کے حالات کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ بھائی چلیں، جو ان کی جنازے کو اٹھا لے گا تو اگر آپ اٹھا لیں تو آپ جہاں دفن کر دیں، اگر آپ نہیں اٹھا سکے تو ہم۔ تو ان لوگوں نے پوری کوشش کی لیکن ان کی چارپائی کو کوئی اٹھا نہیں سکا۔ تو پھر جو ہے ظاہر ہے یہ لوگ بھی معتقد تھے۔ پھر یہاں سے کیونکہ یہ ادھر سے ایک سلسلہ پہاڑی سلسلہ جاتا ہے تاجکستان کی طرف، تو اس وقت تو پیدل دور تھے، تو پھر جو ہے وہ لوگ تقریباً 5 ماہ اور پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے 17 دن یا 14 دن یا یہ اتنے دن جو ہے وہاں تک ان کو لگے۔ جدھر سے بھی گزرتے تھے ہر راستے میں خوشبو۔ تو ان کا جو ہے اصل مزار مبارک جو ہے ابھی بھی، یعنی ان کا مزار بھی موجود ہے، وہاں قبر بھی موجود ہے۔ یہ تاجکستان ملک ہے اور اس کے ضلع کولاب میں، تو وہاں ہے ان کی جو ہے، بلکہ ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی وہیں مدفن ہیں، اور ان کے آگے بھی کچھ اولادیں ادھر ہیں۔ پاکستان میں تو بہت مختلف جگہ پہ ہمدانی سادات رہتے ہیں۔ یہ صرف جائے فاد ہے۔ اچھا، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قبر مبارک ہے یہ کس کی ہے؟ پھر یہ قبر ابھی تک کسی کی معلومات نہیں ہو سکی یہ کس کی ہے نا۔ یہ لگتا یہ ہے کہ جو ان کی جائفات شاید ادھر ہی ان کا دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، تو بس تقدس کے لیے یا ان کی محبت میں کسی نے یہ قبر جو ہے نا بنا دی ہے، لیکن یہ ان کی نہیں ہے یہ قبر۔ یہ شاہ صاحب ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ قبر یہاں بنائی گئی تھی کہ انہیں یہاں دفن کیا جائے،
لیکن اس کے بعد چونکہ یہاں پر تدفین نہیں ہو سکی تو یہ قبر اسی وقت بند کر دی گئی. ہم نے ایسے بات سنی. شاید یہ ہو سکتا ہے کیونکہ تو وہ ظاہر ہے جو ان کے متقد یہاں والے جو تھے، ابھی نام میرے ذہن سے اتر گیا، جو بادشاہ یہاں کے تھے، یہ پکھلی کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے تو ظاہر ہے انہوں نے ادھر ہی دفنانا تھا، تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا، شاید قبر اس وقت کھودی ہوئی ہوگی، تو انہوں نے بس کہا ہوگا کہ چلیں یہاں دفن کریں گے. تو جب وہ جنازے کو اٹھا ہی نہیں سکے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ تو ان کو لے گئے، تو شاید پھر اس وجہ سے انہوں نے اسی کو جو ہے قبر بنا دیا ہوگا. یہ وجہ ہوگی اس قبر کی، ورنہ اس کی تاریخ کوئی نہیں ہے. شاہ صاحب، اب محکمہ جو آثار قدیمہ ہے یہاں کا، جو ہزارہ یونیورسٹی کا، یہ کہتا ہے کہ جی ان کی وفات کشمیر میں ہوئی تھی، پیچھے نیچے بورڈ پہ لگا ہوا ہے، اور یہاں پر لائے تھے، کچھ ٹائم یہاں رکھا اور اس کے بعد چلے گئے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ میرے پاس یہ اوراد فتیہ ہے، نظر آ جائے، یہ ان کے اوپر لکھی ہوئی، اور بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی، ایک نہیں لکھی ہوئی. اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور یہی بات لکھی ہوگی، یہ جائے وفات ہے ان کی یہاں، اور جو ہے یہاں سے جو ہے نا تقریباً 5 ماہ کچھ دن یا 6 ماہ جو ہے نا لگے ہیں ان کو تاجکستان کو لے جانے میں. تو یہ تاریخ تو پکی ہے، یہ یہاں لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بھی یہاں کے، ہمارے پردادا یہ کاشیاں سے یہاں آئے تھے، تو اور بھی ہمارے بزرگ ظاہر ہی تھے، تو ہمارے ویسے ہی اب ہمارا سلسلہ ہی نہیں سے، تو ان کے بارے میں معلومات بھی الحمدللہ ہمیں بہت ہے. تو یہ تو پکی بات ہے کہ یہاں صرف جو ہے نا جائے وفات ہے، اور جائے وفات بھی یہی ہے، پکی بات ہے. دیکھیں جی، جیسا بھی ہے، چونکہ آپ کے پاس وہ کتابی ثبوت بھی ہیں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے. کشمیر میں وہ گئے تبلیغ کے لیے، وہ گئے، اور اسی طریقے سے وہ شمال اقلیت میں بھی گئے، گلگت وغیرہ اسکردو علاقوں میں بھی وہ گئے، اور وہاں پر انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر وہ یہاں پر آئے، وہاں پر بیمار ہوئے، اور جس طریقے سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحقیق کی ضرورت ہے، اصل بات سامنے لانی چاہیے کہ جائے وفات ان کی ہے نہیں ہے، یہ قبر کس کی ہے. بہت سی باتیں جو تحقیق طلب ہیں، ہم دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ مزید اس پر تحقیق کریں اور اصل چیز کو سامنے لائیں کہ یہ قبر کس کی ہے. ان کے ساتھ پورا کارواں ہوتا تھا، پورا ان کا خاندان. یہ ان کی بیٹے یہاں جو ہے یہ تعلیم دیا کرتے تھے، یہ بعد میں آپ کو بتائیں گے. جی ہاں، ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے میں، تو لازم بات ہے کہ ان کے جد امجد یا شجرہ نسب سے یہ ہیں، تو نسل در نسل اور چیزوں کو جو ہے زمانہ ہر زمانے میں، تو آباء و اجداد ہی بتاتے رہے ہیں کچھ چیزیں. دیکھیں زبانی بھی اگر لازمی بات نہیں ہے کہ کتابی اس وقت کوئی محفوظ نہیں کر سکے، لیکن جو ان کا کہنا ہے، بتانا ہے کہ آخر کوئی تحقیق تو ہے ان کے پاس. یہ جو جیسے آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ کس نے لکھی اور کب کی ہے؟ یہ بتا رہا ہوں آپ کا، یہ علی ثانی خواجہ سید علی حمدانی قدس روح کے مصنف ہیں ان کے، اور ان کا تعارف و ترجمہ ان کا نذیر نقشبندی صاحب نے ان کا کیا ہے. جی یہ سامنے کتاب آپ کو. اصل مزار جو ہے یہ اصل مزار ہے، یہ جو ہے ان کا اصل مزار مبارک ہے، جہاں ان کی تدفین ہونی کی نہیں، بلکہ ان کے بیٹے کا نام ہے محمد سید محمد حمدانی، اور ان کی بیٹی اور ان کے آگے اولاد جو ہے یہ ادھر مدفن ہے. یعنی بہت سارے لوگ، کیونکہ وہاں بہت بڑی جگہ یہ حمدان خود اپنی زندگی میں خرید چکے تھے، اور وقت کر لی تھی کہ یہ جو ہے جب میں دنیا سے پردہ کروں تو مجھے یہاں دفن کرنا ہے. تو اور بھی تاریخی کتابوں میں یہ بہت سارے حوالے ہیں، ایک تاریخ نہیں، علامہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا ہے، ہر جگہ جو ہے، اور بہت بڑے بڑے مصنفوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، روحانی ان سے ملاقات کی ہے. اور یہ عظیم بات نہیں ہے، یہاں نہیں ہے یہ قبر مبارک جو ہے یہاں ان کی نہیں، یہ جائے وفات ہے.